ان کی زبانوں کو کنٹرول کرنے میں پرفیکٹ رول ادا کریں گی انشاءاللہ۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہی ہوگا۔ دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگا، پھر وہ سبزہ تو ان سے اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں چھڑک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ والدین اپنے بچوں کو اپنے طور پر سمجھا کر اور غصہ کر کے تھک چکے ہیں، مگر آپ کی پریشانیاں ابھی تک اپنی جگہ موجود ہیں، تو میں آپ کی رہنمائی ایک ایسی چیز کی طرف آپ کی توجہ دلا کر کرنا چاہوں گا کہ جس کے ذریعے سے عرب سے لے کر عجم تک ہر مزاج اور رویوں کے مالک انسانوں کی زندگی میں ایسا انقلاب آیا اور اب تک جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا کہ جس کی مثال کسی اور چیز اور کسی اور طریقے سے بن ہی نہیں سکتی۔ اس سے میری مراد ہے آپ کے بچوں کی ہر پرابلم سے ریلیٹڈ پرفیکٹ اور پر تاثیر آیات اور احادیث کے ذریعے بہترین اور زبردست حل۔ احادیث سے متعلق میری ویڈیو چینل پر موجود ہے، آئی بٹن میں لنک دے رہا ہوں، اس کو واچ ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو میں بچوں اور بڑوں سب کے لیے 5 پرابلمز کا بہترین اور زبردست حل 5 آیات کو سامنے رکھ کر جانتے ہیں۔ نمبر 1، آپ بہت زیادہ دکھی ہیں کہ آپ کے بچے نماز کی پابندی نہیں کرتے، وہ آپ کے کہنے پر ہی نماز پڑھتے ہیں اور وہ اپنی فکر سے اپنی ذمہ داری اور فرض سمجھ کر نماز ادا نہیں کرتے، اور نہ انہیں اس چیز کا شعور ہے کہ نماز کی پابندی نہ کرنے سے آخرت میں کتنے بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ آیات بچوں کو ترجمے کے ساتھ اچھی طرح یاد کروا دیں۔ جنت میں مجرموں سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نمبر 2، آپ کے بچے بہت زیادہ شرارتی ہیں، دوسرے بچوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دوسرے بچوں کو برے ناموں سے پکارتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، بات بات پر ان کو ذلیل کرتے ہیں، اور ان کو اس چیز کی پرواہ تک نہیں ہوتی کہ وہ کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو ان کو بار بار سمجھانے اور ڈانٹنے کے بجائے آپ یہ آیات بچوں کو یاد کروا کر ان کی زبردست رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اے ایمان والو، مرد مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور عورتیں دوسری عورتوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ آپس میں کسی کو تانا نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ نمبر 3، آپ کے بچے دنیا داری میں ڈوبے ہوئے ہیں، مال و دولت اور اسٹیٹس کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور اسی کو بڑھانے کے لیے شب و روز مصروف رہتے ہیں، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اپنی گاڑیوں، اپنی کوٹھیوں اور اپنے بینک بیلنس پر فخر کرتے ہیں اور سب کچھ اسی کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ آیت آپ کے بچوں کو دنیا اور آخرت کے لیے سب کچھ بیلنس رکھنے کے لیے بہترین کردار ادا کرے گی۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زیب و زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مالوں اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے۔ دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگا، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد رنگ کا دیکھتے ہو، پھر وہ بیکار ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ نمبر 4، بچے اگر اپنے والدین کے بہت زیادہ نافرمان ہیں، اپنے والدین کو ڈانٹ دیتے ہیں، انہیں جھڑک دیتے ہیں، ان کو گالی تک دے دیتے ہیں، ان پر غصہ کرتے ہیں، ان کو گھر سے بھی نکال دیتے ہیں، اور ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے، اور ان کی صحت کا اور ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتے، تو یہ آیت اپنے بچوں کو زبردست طریقے سے ترجمے کے ساتھ سکھا دیں، تو یہ آیت ایسا کام کرے گی جو ان کو ساری زندگی سمجھانے اور منتیں کرنے سے بھی نہیں ہو سکے گا۔ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت انداز میں نرم بات کہنا۔
نمبر 5، آپ کے بچے معاشرتی برائیوں کا شکار ہیں، بدگمانی، چغلی اور غیبت جیسے بدترین گناہوں میں مبتلا ہیں، تو یہ آیت جب بچوں کے ذہنوں میں موجود ہوگی تو ان کی زبانیں ان برائیوں کے حوالے سے کبھی حرکت میں نہیں آئیں گی، اور یہ قرآنی تعلیمات ان کی زبانوں کو کنٹرول کرنے میں پرفیکٹ رول ادا کریں گی انشاءاللہ۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور کسی کی پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہی ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ خوش رہیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت جاری رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔